میری بات یہ ہے کہ اب یہ اگر آپ ان ڈاکومنٹس میں پڑھ جائیں کہ یہ فگر کہاں گیا, یہ کہاں سے آئی, یہ کہاں گئی, بات یہ ہے کہ ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ میاں صاحبان نے کوئی لون جو ہے وہ معاف نہیں کرایا. ٹھیک ہے, کوئی نہیں مانا. اب آگے آ جائیں. اگر میں ایک لون معاف کرایا تو غلط کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, رائٹ, بس میں آگے بڑھ رہا ہوں. یہی بات ہے کہ لون انہوں نے کوئی لون آج تک معاف نہیں کرایا. اب آ جائیں دوسری بات پہ. ان کا ایک فیملی کا ایک جو ہے وہ یعنی پروجیکٹ تھا, اس کے اوپر لون تھا. بعد میں فیملی ڈسپیوٹ ہوا اور اس کے بعد بینکوں سے جو انہوں نے لون لیے تھے انہوں نے اپنے ایسٹ جو ہیں وہ بینکوں کے پاس رکھ دیے. کہاں پہ رکھ دیے؟ کوئی پرائیویٹ سمجھوتا ہوا ہے, انہوں نے ہائی کورٹ کے پاس جو ہے وہ رکھ دیے. ہائی کورٹ میں جو ہے وہ معاہدہ طے ہوا. ٹھیک ہے, اب جناب جو بینک ہے وہ ایسٹس کو سیل کرے. ایسٹ کو سیل کرنے سے کرے اگر آپ کی فیملی والے یہی تو بات ہے, یہی تو بات ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں سامنے کیونکہ واپس نہیں مجھے جواب دے دیں. جو ہائی کورٹ نے سٹے لیا ہے وہ میں نے دیا ہے یا وہ میاں نواز شریف نے دیا؟ ہائی کورٹ نے دیا نا سٹے. ہائی کورٹ معاہدہ کرانے والا, ہائی کورٹ بینکوں کے لون کو سیکیور کرنے والا, ہائی کورٹ جو ہے وہ میرے ایسٹ جو ہے وہ بینک کے پاس رکھنے والا, اور اس کے بعد ہائی کورٹ کی مانیٹرنگ میں, اس کی نگرانی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہائی کورٹ نے سٹے دیا نا. یہ بات تو جو ہے یہ بات عدالت میں ہے. اگر کل کو عدالت فیصلہ کرتی ہے, اگر ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کے ایسٹ جو ہیں ان میں سے 5 کروڑ 10 کروڑ ویری شارٹ بریک. رانا صاحب اور میری ہی بات ہوگی دوبارہ اسی موضوع پہ. رانا صاحب شروع کریں گے آپ کا بریک سے. کچھ کریں جی, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے تھے. رانا صاحب میرا سوال بڑا سمپل ہے. میں بھی بات بڑی سمپل کر رہا ہوں. بالکل میں بڑی سمپل بات کر رہا ہوں کہ جی اگر ہم نے قرضہ معاف کروایا ہے بتائیں. اگر ہم نے ڈیفالٹ کیا ہے, میں کچھ اور بات یہ ہے کہ اگر جہاں پہ ڈیفالٹ ہوا نا معاملہ ہائی کورٹ میں چلا گیا, ہائی کورٹ میں ہم نے اپنے ایسٹس رکھ لیے. اگر ایسٹس انڈر ویلیو ہیں یہ سیل کریں. سیل کرنے کے بعد اگر قیمت بڑھتی ہے ہمیں واپس کر دیں, اگر کم ہوتی ہے ہم اور ادا کرنے کو چاہتے ہیں. نہیں, اس وقت بھی ان کی قیمت اتنی تھی. ہم نے ان اسٹیٹمنٹوں کی کیا ویلیو ہے؟ نہیں ہے. ان کی کیا ویلیو؟ تو پھر سیف الرحمان نے جو کیا تو ان کی کیا ویلیو ہے؟ کس بات کی؟ سیف الرحمان نے جو نیب کے اندر کیس بنائے تھے ساروں سے ایکسٹورٹ کر کے, ان کی بھی ویلیو اسی طرح یہی ہے کہ وہ کورٹ میں چلے. نہیں, ایک منٹ, اگر کورٹ ان کو ایکسپٹ کرتا ہے, یہ بھی تو کورٹ میں دیا ہے. ہاں تو کورٹ میں دیا. کورٹ کا اس کے اوپر فیصلہ ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کی میری بات سنیں. اگر آپ کو شاہی قلعے میں لے جائے نا تو آپ سے چاہے 150 سائن کروا لے. ڈاکومنٹ کہاں پہ جائے؟ سیف الرحمان کس کو شاہی قلعے میں لے کے گئے؟ کس کو سیف الرحمان لے کے گئے کسی کو شاہی قلعے میں؟ میں سیف الرحمان کی آپ ڈاکٹر صاحب کے انہوں نے بھی میری بات سنیں. تو جو آپ نے کیسز کیے وہ صحیح تھے نا, جو نصیر اللہ بابر ان کے زمانے میں ہوئے وہ غلط تھے. بات یہ ہے کہ کیسز جو بھی ہوئے, کیس ہی ہوا نا, الزام ہوا. نے آپ کے زمانے میں رپورٹ کیا, نیوز لائن پاکستان کا بڑا مستند رسالہ ہے, اس نے آپ کے زمانے میں رپورٹ کیا کہ 30 ملین پاؤنڈز کے اسٹرلنگ کے پارک لین میں اپارٹمنٹس خریدے گئے. وہ پیسہ حوالے سے بھیجا تھا کہ بینکوں کے تھرو بھیجا تھا؟ کہیں سے نہیں بھیجا تھا. کہاں سے آیا تھا؟ They do not exist. کیسے نہیں ایگزسٹ کرتے؟ اچھا نہیں کرتے, ایگزسٹ نہیں کرتے. میاں صاحب رہتے جہاں پہ وہ کرائے کا ہے کہ ملکیت ہے؟ آج بتا دیں. پارک لین میں جس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں ملکیت نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. سعودی عربیہ میں جو فیکٹری ہے اس کا پیسہ کہاں سے گیا؟ ان کے بیٹے بزنس کرتے ہیں, ان کے بیٹوں نے بزنس میں پیسہ یہاں سے لے کے گئے ہیں کہ Are you telling me that you have laundered money? Absolutely not. Then how did the money go out of Pakistan? Which money? I mean, how did you open a factory over there? Hassan Nawaz runs a property business in London. How did he start that business? Which business? میں کیوں نہیں شروع کر سکتا؟ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ تو 1993 سے بزنس کیا تھا. 1993 میں پیڈ اپ کیپٹل کیا تھا ان کا؟ کن کا؟ حسین نواز. business with a modest amount of money. What modest amount? Please tell me. He is the last property dealer in London. جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے. آشا صاحب, جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے. Question: How much money?
I do not know. There was no money involved. He started a business in London without money. شروع میں ایک گھر تھا جس کو بیچا اور now I'm so proud of you. یہ بھائی کو کیوں مت لگے اس بات سے؟ نہیں آپ کو طرف چلے گئے ہیں. آپ یہ آزاد میں جو ہے وہ ان کے معاملات کو ڈیل کرتے نہیں یا یہ لندن میں جا کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں؟ آپ نے مجھے آپ یہ مجھے ایک اور بات بتائیں. اب آپ پہ آ جاتے ہیں. سیدھی سیدھی بات ہے. چودھری پرویز الہی نے گورننس پہ بھی بڑے الزامات لگائے. ٹھیک ہے. ان کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے ان کی بات سنی ہے. انہوں نے جو یہ بات کی ہے کہ جی یعنی پنجاب حکومت کے پاس جو ہے وہ پیسہ ختم ہو گیا ہے, بینکرپسی ہو گئی ہے. یعنی مجھے تو اس بات پہ حیرانگی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ 5 سال تک جو ہے وہ وزیر اعلیٰ رہا ہے. میرا جو ہے وہ فنانس سے کوئی براہ راست جو ہے کوئی میرا معاملہ نہیں ہے. میں کبھی فنانس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر بھی نہیں رہا. لیکن مجھے بھی اتنا پتہ ہے کہ جو بجٹ تیار ہوتا ہے اس میں پنجاب جو ہے, پنجاب کا اس سال کا جو آؤٹ لے بجٹ ہے وہ 499 بلین ہے اور اس میں سے تقریباً 83% جو ہے 83% جو ہے وہ ہمیں فیڈرل جو ہے وہ ڈویژنل پول سے ملنا ہے. کوئی تقریباً 17% جو ہے وہ ہم نے یہاں سے ریونیو اکٹھا کرنا ہے. اور یہ جو یعنی پہلے 4 ماہ ہیں تو اس میں جو ہے وہ جو فیڈرل سے حصہ ہے وہ آتا ہے جو یہاں سے ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے یہ معاملات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. کوئی پنجاب گورنمنٹ جو ہے یہ کوئی یعنی کوئی انویسٹمنٹ کمپنی ہے کہ اس نے کوئی کسی کمپنی میں شیئر خریدے تھے اور وہاں پہ جو ان کی قیمت جو ہے وہ آدھی رہ گئی ہے تو زیادہ جو ہے یہ ڈیفالٹ کر رہے ہیں. اسی لیے آپ کو پسند کرتا ہوں. ویسے رانا صاحب اتنے مزے میں بات کر رہے ہیں. میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو چیف منسٹر رہتے ہوئے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے فائنینس جو ہے وہ کس طرح سے رن کرتے ہیں اور آپ اور یہی کچھ یہ کرتے رہیں. آپ یقین کریں کہ ان کے جو اپنے معاملات ہیں جس طرح سے انہوں نے یہاں ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں اور جس طرح سے انہوں نے پراپرٹی میں جو ہے یہاں پہ فراڈ کیے ہیں اور اربوں روپے کے, آپ یقین کریں کہ آدمی دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ یہ آدمی چیف منسٹر پنجاب رہا ہے یا چیف پراپرٹی ڈیلر رہا ہے. یعنی صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. میں خود دیکھتی ہوں سارے جب وہ فائنل وہ سارے جو کیسز جہاں وہ تیار ہوئے اور پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے کتنے مزے سے بات کی کہ جی جو ہے کام ہی کوئی نہیں ہو رہا, جی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. دیکھیں انہوں نے کہا بینکرپٹ ہونے والا ہے پنجاب. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھئی پنجاب تو تب بینکرپٹ ہوگا جب پاکستان بینکرپٹ ہو جائے گا. یعنی بات یہ ہے کہ 499 کروڑ میں سے 83% جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے دینا ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ اگر بینکرپٹ ہو جائے گی تو پنجاب بھی بینکرپٹ. آپ اجازت دیتے ہیں کہ 1 منٹ کا ان کا کلپ سن لیں؟ انہوں نے تندور وغیرہ پہ کیا کیا کہا جی آپ کے ٹائم میں سے جا رہا ہے. سنائیں جی. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. انہوں نے دیکھے 20 ارب تو تندور میں جھونک دیا اور تندور کا کیا ہے, اور وہاں جتنے نون کے ان کے کوارڈینیٹر تھے ان کو oblige کیا گیا اور آج یہ رپورٹ بھی آ گئی ہے اس کی آڈٹ کی. یہ دیکھیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سستی روٹی کے لیے آٹے کے تندوروں تک فراہمی کی تصدیق نہ ہونے پر 30 کروڑ کی ادائیگی خلاف ضابطہ قرار دے دی گئی. یہ آڈیٹر جنرل نے خلاف ضابطہ دی ہے, یہ دیکھ لیں. اسی طرح اتوار بازار, جمعہ بازار, اس میں 22 ارب, 8 ارب جو ہے وہ رمضان بازار, 10 ارب جو ہے یہ فوڈ سبسڈی جو پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا. جتنے ایسٹس ہیں حکومت پنجاب کے, جتنی زمینیں ہیں آپ چیک کر لیں, ان کو یہ سیل پہ لگا رہے ہیں. نوکریاں لوگوں کو نہیں مل رہی, خودکشیوں میں اضافہ ہو گیا ہے. یہ ان کی گڈ گورننس ہے. صوبے کے اندر تو لوگ بھاگ رہے ہیں. کیا گیا انہوں نے صوبے کے ساتھ؟ 2-4 صرف ڈرامے بازی کے لیے جاتے ہیں, محفل سجائی, ٹی وی بلائے.